الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، کیا وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ، افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس کو یعنی قرآن کو۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ یہ مشرکین اکثر یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس سے لکھ آئے ہیں، انہوں نے تورات و انجیل سے پڑھ کر کسی سے لکھوا لیا ہے، اس کو کسی سے تورات و انجیل پڑھوا لی ہے۔ یہ بات تو وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، تو وہ کہتے تھے کہ کسی سے پڑھوا لیا ہے اس کو اور پھر کسی سے پڑھوا کر اس کو عربی زبان میں پیش کر دیا ہے۔ اصل میں قرآن کریم کی جو اثر انگیزی، تاثیر، فصاحت و بلاغت، اس کا ان کو بھی پتہ تھا، لیکن وہ قرآن کریم کو اس لیے نہیں مان سکتے تھے کہ اگر وہ قرآن کریم کو مانتے تو پھر انہیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی پڑتی، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑتا۔ اب آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر وہ تیار نہیں تھے۔ اب جب وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے تو پھر اب انہیں قرآن سے جان چھڑانے کے لیے کوئی الٹا سیدھا بہانہ چاہیے تھا، تو وہ بہانہ انہوں نے یہی تلاش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو جادو کہہ دیا جائے۔ قرآن ایک معجزہ ہے بہت بڑا، ہر معجزے کو وہ جادو کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر انکار کر دیتے تھے۔ جادو کیوں کہتے تھے قرآن کو؟ قرآن کی تاثیر تو انہیں نظر آتی تھی، قرآن کی تاثیر انہیں نظر آتی تھی، اب ماننے کو تیار تو تھے نہیں، تو تاثیر کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں عام کلام نہیں ہے، یہ اصل میں جادو ہے، اس کو جادو، تو یہ گھڑ لیا ہے۔ انہوں نے اصل میں یہ پروپیگنڈا کیا، ان کو پتہ تھا اندر سے کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے، جھوٹا ہے، لیکن جب کسی نے ماننا نہ ہو، اپنے عقائد جس نے نہ بدلنے ہوں، تو وہ ہر قسم کا پھر الٹا سیدھا حربہ استعمال کرتا ہے، جس کو آپ بغاوت کہہ لیں، جس کو آپ ہٹ دھرمی کہہ لیں۔ تو ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جواب دیں ان کی اس بات کا، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی ایک صورت، مِثْلِهِ اس قرآن جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم پکار لو جن کو بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، تم جس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی، پکارنے کی، اپنے ساتھ شامل کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اسے اپنے ساتھ شامل کر لو، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کو چھوڑ کر سے کیا مراد ہے کہ تم نے جس کو بلانا ہے بلا لو، چاہے وہ انسان ہوں تمہارے جیسے، چاہے وہ جن ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، چاہے وہ تمہارے معبود ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے معبودوں کو
بلا لو، اللہ کی جس مخلوق کو تم نے بلانا ہے بلا لو، اپنے معبودوں کو بلا لو، بس اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ کر تم نے جس کو بلانا ہے بلا لو۔ تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، تمام جن اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں، تم نے جس کو بلانا ہے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم یہ کام کر گزرو۔ کیا مطلب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تم اپنے اس اعتراض میں، یا اگر تمہارا اعتراض حقیقی ہے، کوئی اگر اس کو واقعی ہی سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں آؤ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اصل میں مشرکین تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے کلام ہے، مشرکین تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ تو وہ صرف بغاوت کرتے ہوئے کہتے تھے، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے، ورنہ اگر کوئی بندہ خلوص دل سے اگر سوچتا، تو خلوص دل سے نیک نیتی سے کوئی بندہ غور کرتا تو نیک نیتی سے غور کرنے والا بندہ یہ بات کہہ ہی نہیں، جو بندہ بھی نیک نیتی سے غور کرے وہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عقلی دلیل بھی پیش کر دی قرآن کی حقانیت کی، قرآن کی حقانیت کی ایک ایسی دلیل ہے جو اللہ نے یہاں پیش کی ہے، اور یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر پیش کی ہے۔ جو بندہ بھی خلوص دل سے، نیک نیتی سے، قلب سلیم کے ساتھ غور کرے گا، اس کے دل میں کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہوگی، کوئی اس کے دل میں بغاوت نہیں ہوگی کہ اس نے ہر صورت میں اسلام کو سرنگوں کرنا ہے اور اس نے جواب دینا ہے اور اس نے ماننا نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ قلب سلیم کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ غور کرے گا تو یہ دلیل ایسی واضح دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد کسی کے پاس انکار کرنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھڑ سکتے ہیں اپنے پاس سے پورا قرآن، وہ اکیلے اگر پورا قرآن بنا سکتے ہیں، تو تم سب مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق، اللہ کے عاجز بندے، ایک انسان، اگر وہ یہ قرآن پورا بنا سکتا ہے تو تم سب مل کر ایک صورت تو بنا سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے، اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی جواب کسی نے دیا، نہ کوئی قیامت تک دے سکتا ہے۔ جب اللہ نے یہ دلیل پیش کی، اصل میں چیلنج ہے، یہ ایسا چیلنج ہے، جب اللہ نے یہ چیلنج پیش کیا، اللہ نے اس چیلنج پیش کرنے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ کوئی بندہ اس چیلنج کو قیامت تک پورا بھی نہیں کر سکے گا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین کے قرآن کا اعجاز کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی قرآن جیسے کلام نہیں بنا سکتا، قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، وہاں بھی اللہ نے یہی چیلنج کیا، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ناراض ہو کر اللہ نے فرمایا کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا تم قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ وہاں اللہ نے فرمایا پھر آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ یعنی اگر تم اس دلیل کے بعد بھی قرآن کریم کو نہیں مانو گے تو پھر تم ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، پھر تمہارا علاج صرف اور صرف آگ ہے، سزا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے فرما دیا کہ تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے، لن تفعلوا، یہ لن مستقبل کے لیے آتا ہے، تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے قرآن کا اعجاز، اللہ کا چیلنج آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو، تمام بنی نوع انسان کو، جنوں کو اور تمام مخلوقات کو اللہ نے چیلنج کر دیا۔ ان مخلوقات میں مسلمان بھی ہیں، مسلمان تو قرآن کو مانتے ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں، لیکن کافر تو وہ تو بڑے مخالف تھے قرآن کے، وہ تو لوگوں کو بھی قرآن سے دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کافر لوگ آپس میں پلان کریں کہ ہم کوئی ایک صورت بنا لیتے ہیں اور آپس میں وہ طے کر لیتے
کہ ہم ایک صورت بنا لیتے ہیں اور ہم سب کہیں گے کہ یہ قرآن جیسی صورت ہے، یہ قرآن سے بہتر ہے. لیکن آپ دیکھیں نہ کافروں میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا، اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو دوسرے کفار نے ہی یہ دعویٰ قبول نہیں کیا. اور اللہ نے یہ، آپ سمجھیے کہ اللہ نے یہ پیش گوئی کر دی، اللہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں کچھ ایسے چیلنج ہیں جو خود قرآن کریم کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہیں، جن میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے. یعنی دیکھیے کافر اور دیکھیں مسلمانوں کا سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ مشرک، یہود. یہ چیلنج یہود کو بھی تھا. یہود کتنے سازشی ہیں. یہود اس چیلنج کو قبول کر لیتے، اندر کھاتے پلاننگ کر کے کہہ لیتے کہ ہم الٹی سیدھی ہم ایک صورت بنائیں گے اور ہم آپس میں طے کر کے ہم کہیں گے قرآن جیسی صورت ہے. لیکن دیکھیے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے. اللہ نے قرآن میں یہود سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو ہم جہنم میں چند دن جائیں گے، وہ جو ہم نے بچھڑے کو پوجا یا جو، تو باقی ہمارے لیے جنت لکھی ہوئی ہے. اللہ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے اور جہنم میں تم نے چند دن نہیں جانا، تو موت کی تمنا کرو. پھر تمہارے اور جنت میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت ہے صرف. تم موت کی تمنا کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں. اللہ نے اس طرح کر کے ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت کیا، اور اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ نے اس وقت ساتھ ہی قرآن میں فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ لوگ کبھی بھی قیامت تک موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہ تو زندگی کے اتنے خواہش مند ہیں کہ یہ تو ہزار سال اس سے زیادہ کی زندگی چاہتے ہیں. تو یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ جنت ہمارے لیے الاٹ کر دی گئی ہے اور ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے بھی تو چند دن. ان کو پتہ ہے اپنے کرتوتوں کا. اب یہ اللہ کا ایک ایسا چیلنج ہے، اللہ نے فرمایا قیامت تک موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اب یہود کتنی سازشی قوم ہے. یہود کر سکتے تھے کہ وہ جھوٹ موٹ موت کی تمنا کر دیتے صرف سازش کے طور پر. لیکن دیکھیے جب اللہ ایک چیلنج کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کو اس کو بھی پتہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی پتہ ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. اور جو ہو رہا ہے اگر وہ نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا، تو اس کا کیا نتائج ہوتے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. اللہ کا علم تو اتنا زیادہ ہے. تو اللہ کا یہ چیلنج کرنا یہود کو کہ تم قیامت تک موت کی تمنا نہیں کر سکتے، یہ میں کہتا ہوں اکیلا ہی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی مخالفت کی آپ کی، اور کتنے برے الفاظ کہے آپ کے بارے میں، جس کے جواب میں سورہ لہب اتری. تو اللہ نے سورہ لہب میں، جو شروع دور کے مکی صورتوں میں سے، اللہ نے سورہ لہب میں فرما دیا کہ یہ ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ خود بھی تباہ ہو جائے. اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ خود بھی تباہ ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو نہ اس کا مال فائدہ دے گا، اور جو بھی اس نے کمایا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. اور اللہ نے فرمایا یہ اور اس کی بیوی جہنم میں داخل ہوں گے. یہ بالکل شروع دور میں قرآن میں سورہ لہب اتر گئی. اب جتنا بڑا دشمن تھا ابو لہب اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کی بیوی، وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے تئیں وہ جھوٹ موٹ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کے ایسے چیلنج ہیں، جب قرآن ایک چیلنج کرتا ہے تو قرآن جب کہتا ہے یہ کام کوئی نہیں کر سکے گا، تو یہ کام کوئی بھی نہیں پھر کرتا. تو یہ قرآن کے چیلنج یہ خود قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ قرآن کے چیلنج. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، ایک شخص نے پورے قرآن کو گھڑ لیا ہے، تو پھر تم سب مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور تم جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو.
بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا بما لم یحیطوا بہ، اس کو جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم کے ساتھ، ولما یأتہم تأویل، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس جس کی تعویل، جس کا انجام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، اور ابھی تک ان کے پاس اس کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کا انجام نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ اصل میں قرآن کو پڑھے بغیر قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ لا علمی میں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ جب قرآن کو پڑھیں گے تو کبھی انکار نہیں کریں گے، اگر یہ قرآن کو پڑھیں گے صدقے دل کے ساتھ پھر انکار نہیں کریں گے۔ یہ صرف اس وقت ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، سن سنا کر قرآن کا انکار کر رہے ہیں، سن لیا لوگوں سے، لوگوں کا پروپیگنڈا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو اکثر لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا تو وہ لا علمی کی وجہ سے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ کر غور کر کے پھر قرآن کا انکار نہیں کر رہے، وہ اصل میں لا علمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے اس کو جس کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا اپنے علم سے، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس جس کی تفسیر، جس کا انجام۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے اور صرف جاہلی حمیت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک حق بات کا انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہوتا، اس کو ابھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی یہ صورتحال ہے، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے جس کا انہوں نے اپنے علم سے احاطہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پہلی قومیں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کافر لوگوں کا کہ کافر لوگوں نے جب کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے جیسے کفار، اپنے جیسے کفر کے امام ان کے پروپیگنڈے میں آ کر ایک چیز پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں، وہ پروپیگنڈے میں آ کر ایک چیز کا علم حاصل کیے بغیر ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک چیز کو سمجھے بغیر، ایک چیز کو پرکھے بغیر اس کا انکار کر دینا۔ کتنی بڑی جہالت ہے کہ کسی شخص نے ایک چیز کو پڑھا ہی نہ ہو، کسی شخص کو ایک چیز کا علم ہی نہ ہو اور وہ اس چیز کا انکار کر دے، لوگوں سے سن سنا کر، لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہ قریش مکہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے، پچھلی قومیں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں۔ آپ اس مثال کو ایسے سمجھیں، ایک بندہ اس نے میڈیکل پڑھی نہیں ہے، وہ میڈیکل کی بہت ساری ایسی باتوں کا انکار کر دے جو ڈاکٹروں کے ہاں جو چیزیں طے شدہ ہیں، جو تجربے سے وہ ثابت کر چکے ہیں، اور وہ تجربے سے ایک جاہل بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کر وہ ان ساری چیزوں کا انکار کر دے، اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں۔ ایک بندہ اٹھ کر جاہل ہے، اس کو دنیا کی تاریخ کا نہیں پتہ، اس کو میپ کا نہیں پتہ، اس کو جغرافیہ کا نہیں پتہ، تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ کوئی انگلینڈ کے اندر کوئی لندن نامی کوئی شہر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی نہیں سنا اس شہر کے بارے میں، تو میں نہیں مانتا اس شہر کو۔ بھی اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو لا علمی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا انکار کر دیں۔ اکثر لوگ دین اسلام کی تعلیمات کا، قرآن کا اور دین اسلام کی سچی سچی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں پڑھے بغیر، غور کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر، صرف پروپیگنڈے میں آ کر وہ سن سنا کر انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے
ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ان کو سن سنا کر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کو دعوت دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوشش کی جائے کسی طرح یہ لوگ ان تعلیمات کے بارے میں جان لیں، کسی طریقے سے ان لوگوں تک یہ تعلیمات پہنچا دی جائیں۔ ان کو اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ آپ ایک دفعہ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ایک دفعہ قرآن کی تعلیمات پڑھ لیں، یا آپ ایک دفعہ قرآن کی تعلیمات سن لیں کسی سے، آپ ایک دفعہ میری بات پہ غور کر لیں، اگر آپ کو غلط لگے تو آپ میری بات کا انکار کر دینا۔ کوئی بندہ اگر خلوص دل سے، یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ خلوص دل سے، کوئی کافر خلوص دل سے اس بات پر تیار ہو جائے کہ وہ قرآن پڑھ لے خلوص دل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ پہلے دل میں سوچ کے رکھے کہ یہ غلط ہے، میں نے تو اس کا انکار ہی کرنا ہے، پڑھنے کے بعد بھی میں نے انکار ہی کرنا ہے، جو بندہ اس نیت سے پڑھے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مستشرقین اور انٹیگریسٹ قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہی اس نقطہ نظر سے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر عیب جوئی کرنی ہے، انہوں نے اس کا انکار کرنا ہے، تو جب اس نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ پھر عیب نکالتے ہیں۔ جو بندہ صدق کے دل سے پڑھتا ہے، جو پڑھتے نہیں ہیں وہ تو ویسے پروپیگنڈے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، جو صدق کے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اسے ہدایت ہو جاتی ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا انہوں نے اپنے علم سے احاطہ کیا ہی نہیں، جس کا علم انہیں حاصل ہوا ہی نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی وضاحت۔ تعویل تفسیر کو بھی کہتے ہیں، انجام کو بھی کہتے ہیں۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھیے کیسے ہوا انجام ظالم لوگوں کا۔ پچھلی قوموں نے بھی یہ کام کیا تھا تو اس ظلم کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، تو اب اگر مشرک بھی یہی کام کریں گے تو پھر ان کا انجام بھی ظلم والا ہوگا، ظالموں والا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے اس کے ساتھ۔ آپ کی قوم میں سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم میں سے، قریش میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں، صرف انکار کرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے بھی ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں، چاہے تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ماننے والے چاہے تھوڑے ہوں، اللہ کے نزدیک ان تھوڑے لوگوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ نہ ماننے والے لاکھوں ہوں، ماننے والے ایک دو لوگ بھی ہوں نا، وہ چاہے تھوڑے لوگ ہوں، اللہ کے نزدیک تھوڑے لوگ وہ لاکھوں کروڑوں پر حاوی ہیں، اللہ ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اللہ ان کو کنسیڈر ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارے انکار کرنے والے نہیں ہیں قرآن کا، ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو نہیں ایمان لاتے اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ فساد کرنے والوں کو کیا مطلب؟ جو نہیں مان رہے۔ یہاں سے پتہ لگا ہم لوگ کئی دفعہ فساد سے مراد لیتے ہیں کہ کوئی بندہ چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، دوسرے پر ظلم زیادتی کرے ناحق، یہی فساد ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شرک، کفر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جو مخالفت جو کفار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یہ بھی فساد ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ یہاں فساد کا اطلاق کس پر ہوا؟ یہاں فساد کا اطلاق ایمان نہ لانے پر ہوا۔ آپ کا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ ایمان لانے والوں کو فسادی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصل میں لوگوں میں فتنہ ڈالنے والے ہیں، یہ لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے والے ہیں۔ کہ جی کس معنی میں وہ کہتے ہیں یہ اختلافات پیدا کرتے ہیں؟ وہ اس معنی میں کہتے ہیں اختلافات پیدا کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کی دعوت کی وجہ سے لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ایک خاندان میں اگر
کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس خاندان میں اختلاف پیدا ہو گیا نا، وہ اس کو فتنہ فساد کہتے ہیں۔ حالانکہ اصل فساد یہ نہیں ہے۔ اصل فساد کیا ہے؟ اصل فساد یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا، ایمان نہ لانا یہ فساد ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار، قرآن کا انکار، یہ فساد ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام پر جب لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر قوم ہے، یہ فسادی قوم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ فساد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے لوگو زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تعلیمات قرآن کی اتار دی ہیں، تو اب ان تعلیمات کا انکار کر کے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے اب تم بہت بڑا فساد نہ کرو۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقل، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم بری ہو، بیزار ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو انہیں راضی نہیں کرنا، آپ کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ، اللہ نے جو آپ کو حق دیے ہے، سچ دیے ہے، آپ اس حق اور سچ میں مداہنت نہ کریں، آپ اپنے حق پر اور اپنے دین پر ڈٹے رہیں۔ اللہ نے جو آپ کو حق دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو دین دیا ہے، وہ بالکل سچا دین ہے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، یہ زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اور آپ کے پیروکار تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے میں مداہنت کا شکار نہیں ہوں گا کہ میں تمہاری کچھ مان لوں۔ میرے لیے میرے اعمال بہت قابل قدر ہیں، میں اپنے اعمال پر علی وجہ البصیرت عمل پیرا ہوں، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں اللہ کے ہاں، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو۔ میرے اعمال کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تمہارے اعمال کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ میرا کام دعوت دینا ہے، میں دعوت دے رہا ہوں، اگر تم نہیں مانتے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کا وبال مجھ پر نہیں ہے۔ میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں اور میں اپنے اعمال علی وجہ البصیرت سر انجام دے رہا ہوں۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو میرے اعمال سے، وانا بریء مما تعملون، میں بری ہوں، بیزار ہوں تمہارے اعمال سے، مجھے تمہارے اعمال سے نفرت ہے، مجھے تمہارے اعمال نہیں بھاتے۔ تم میرے اعمال سے بری ہو، بیزار ہو، میں تمہارے اعمال سے بری اور بیزار ہوں۔ یہ ہے الولاء والبراء۔ کسی کو دعوت دینی ہے تو دعوت دینے میں ہمیں حکمت سے کام لینے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس کہ فرعون کے پاس جاؤ اور سختی سے بات نہیں کرنی، نرمی سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب کہتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بہت بڑا فسادی ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا متکبر ہے، اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لیکن آپ نے جب انہیں دعوت دینی ہے، دعوت انہیں نرمی کے ساتھ دینی ہے، حکمت کے ساتھ دینی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں نرمی کے ساتھ دعوت دینے کا، حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اگلے کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی کیا ہے کہ انسان اگلے بندے پر زبردستی نہ کرے، انسان اپنی بات ٹھونسے نہیں اگلے بندے پر، انسان اگلے بندے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرے، اگلا بندہ میری بات سن لے، اپنی بات پہنچائے اگلے بندے پر، اگلے کی سنیں
پھر انسان اپنی پوری بات پہنچائے نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ. اگلے بندے کو ہرانا مقصود نہ ہو، اگلے بندے کی خیر خواہی مقصود ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. والموعظۃ الحسنہ سے مراد خیر خواہی ہے. تو دعوت حکمت کے ساتھ ہوتی ہے اور دعوت خیر خواہی کے ساتھ ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ ہوتی ہے. فقولا لہ قولا لینا، لیکن نرمی کا مطلب ہرگز مداہنت نہیں ہے. اگر کوئی انسان، کوئی موحد کسی مشرک کو دعوت دے تو مشرک کو سمجھانے کے لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا چلو تھوڑی سی بات آپ کی بھی صحیح ہے، تھوڑی سی بات آپ میری مان لیں. ایک دن آپ کے جو بزرگ ہیں ہم ان کو اہمیت دے دیتے ہیں، آپ 6 دن یا 5 دن یا 4 دن یا 3 دن آپ ہمارے اللہ کی عبادت کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. مشرکین نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ دن آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، کچھ دن آپ ہمارے لات منات عزیٰ کی عبادت کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اگر ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو میں اس بات پہ تیار نہیں ہوں گا. یعنی آپ سے بڑھ کر نرم کون تھا اور آپ سے بڑھ کر پولائٹ اور اخلاق عالیہ کا مالک اور روادار کون تھا؟ آپ سے بڑھ کر دعوت میں حکمت عملی کو ملحوظ کون رکھ سکتا تھا؟ لیکن آپ نے دین کے معاملے میں مداہنت اختیار نہیں کی. الولا والبراء ایک بالکل الگ تصور ہے اور دعوتی حکمت عملی اس کا مطلب بالکل الگ ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں بعض دفعہ. جی وعلیکم السلام. آج کل کرسمس آ رہی ہے. اب کرسمس میں رواداری کا اور نرمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہم کرسمس کی ان کو مبارکباد دیں اور ہم ان چیزوں میں شریک ہو جائیں. اگر ہم ان کو مبارکباد دیں گے گویا کہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس عقیدے کو مان رہے ہیں اور ہم اس عقیدے کو قبول کر رہے ہیں. ایسا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات اتنی خطرناک ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ ان کی بات اتنی بڑی ہے جو یہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی سوال کر رہا تھا؟ جی سر، کل بات ہوئی تھا نا زن کے بارے میں، اس میں آپ نے 2 ٹائپس کا حکم بتا دیا تھا کہ ایک کی مذمت ہے اور ایک جو ہے ایک کو فالو کرنا ہے. جو درمیان کی بات تھی ان کی 50-50 کی جو آپ نے بات کی تھی اس کا حکم نہیں آپ نے بتایا تھا کل. اور مداہنت کا مطلب بھی بتا دیں. کل میں نے زن کی بات کی تھی. میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے شک 50-50 جو ہوتا ہے، ایک ظن مرجو ہوتا ہے جو 50 سے بھی کم ہوتا ہے تو یہ اس پر عمل نہیں ہوتا. ایک ظن غالب ہوتا ہے. ظن غالب یہ 50 سے اوپر یہ یقین تک جا سکتا ہے، یقین کے قریب پہنچ سکتا ہے. ظن غالب پر عمل ہوتا ہے اگر ہمارے پاس حق اور کامل یقین موجود نہ ہو تو پھر ظن غالب پر عمل ہوتا ہے. اصل میں بعض لوگ لفظ ظن سے چڑھتے ہیں. جی حدیث ظنی ہوتی ہے، تو وہ حدیث ظنی ہوتی ہے کہہ کر حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں ظن سے مراد یقین بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کل مثال دی تھی، اور ظن سے مراد ظن غالب بھی ہوتا ہے. اور کئی چیزوں پر کئی جگہ پر ہم ظن کے پابند ہوتے ہیں. جس ظن کی مذمت ہے پچھلی آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ وہاں ظن مرجو ہے اور وہاں وہ اس ظن کی مذمت ہے جو حق کے مقابلے میں جو ظن ہے ہم اس کی جو ہے وہ اس کی مذمت ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو کل اصل میں یہ بات ہو رہی تھی. آج جو ہم نے بات سمجھی ہے قرآن کریم کی ان آیات سے جو سیکھی ہے وہ یہ بات سیکھی ہے کہ ہم کافروں کے اعمال سے بیزار ہیں، بری ہیں، اور وہ ہمارے اعمال سے بری ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ الولا والبراء کہتے ہیں. الولا والبراء عقیدے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری دوستی، ہماری محبت ایمان والوں کے ساتھ ہے. مسلمان آپس میں نرم دل ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے ایمان کی بنا پر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں چاہے ان کا کوئی خونی تعلق ہے کہ نہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، ایک جسد واحد کی طرح ہیں.
ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم بیمار رہتا ہے، سو نہیں سکتا. مومنوں کی ایمانی اخوت اس طرح کی ہونی چاہیے. رحماء بینہم، مومن آپس میں رحم دل ہیں. لیکن مومن اس کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ ان کا رویہ درست ہوتا ہے، ان کا رویہ سخت ہوتا ہے عام حالات میں. باقی جہاں تک دعوت دینے کی بات ہے، دعوت میں حکمت عملی اور اخلاق عالیہ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کا رویہ مسلمان کے مقابلے میں کافر سے سخت ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں نرم ہوتے ہیں. اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے ذلیل ہوتے ہیں، مومن جھکے ہوتے ہیں، کافروں پر سخت ہوتے ہیں. تو یہ الولاء والبراء کا تصور یہ اسلام کا ایک بنیادی تصور ہے، اور اس تصور پر عمل کرنے والوں کو، اس کا اظہار کرنے والوں کو متشدد کہنا، فنڈامنٹل کہنا، یہ ایک غلط بات ہے، ایک الزام ہے. اگر یہ الزام لگائیں گے تو یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے جلیل القدر انبیاء پر یہ الزام آئے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے کہ وہ کہتے تھے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، بیزار ہوں، تمہارے اعمال کو بالکل آن نہیں کر سکتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان میں، اے مسلمانوں تمہارے لیے ان میں اسوہ حسنہ ہے. کس چیز میں اسوہ حسنہ ہے؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی کافر قوم سے کہا کہ انا براء منكم، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے بھی بیزار ہیں، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، تمہارے شرک سے، بدعات سے، تو ان سے ہم بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی واضح ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ، جب تک تم اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو جاؤ، پھر ہماری تم سے محبت ہوگی. تو مومن کا عمل اور کافر کا عمل یہ دو الگ اعمال ہیں. جس طرح کافر مومن کے اعمال کو پسند نہیں کرتا، مومن بھی کافر کے اعمال کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ کافر کے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہوتے ہیں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. ایک مومن وہ کتنا بھی وہ روادار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اخلاق عالیہ پر فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ کافر کے اعمال کو پسند نہیں کر سکتا کبھی بھی، نہ کافر کے طور طریقے کو جو ان کے اپنے دین کے شعار کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی مومن ان کو پسند نہیں کر سکتا. جو مومن کافروں کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے طور طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شمار انہیں میں سے ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. اور اللہ نے جگہ جگہ ایمان والوں کو، یہود و نصارہ، غیر مسلموں کو دوست بنانے سے، ان کی مشابہت کرنے سے، ان کے طور طریقے پر چلنے سے منع کیا ہے. یہ چیزیں آج ہمارے ہاں معاشرے میں اجنبی ہو گئی ہیں، ہم مروب ہیں ان سے مروب ہونے کی وجہ سے ہم ان کی بہت سی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی ایک رواداری سمجھی جاتی ہے، ایک بڑی نرمی اور حکمت عملی سمجھی جاتی ہے کہ ہم کافروں کے تہوار میں ہم ان کو مبارکباد دیں، ان کے تحفے تحائف قبول کریں. جی دیکھیں جی وہ بھی تو ہمیں جو ہے مبارکباد دیتے ہیں ہماری عید کی، تو ہم بھی انہیں ان کے کرسمس کی مبارکباد دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. میں آج ہی کسی امام ابن قیم کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں جتنے بڑے کبائر ہیں، جتنے کبیرہ گناہ ہیں اور جتنے بڑے گناہ ہیں، کرسمس میں کسی کافر کو، عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دینا ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوتے بڑے سے بڑا گناہ کر لے اور وہ کسی عیسائی کی، کسی کرسچن کی کرسمس میں شریک ہو جائے، اس کو مبارکباد دے، تو یہ اس کا گناہ ایک مومن کے سارے مومن گناہوں سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ یہ
کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی گالی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے گالی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے آسمان اس سے پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، اگر وہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کریں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو ہم کافروں کے اعمال سے بری ہیں، وہ ہمارے اعمال سے بری ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی بات۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اگرچہ وہ عقل نہ کرتے ہوں۔